بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ، اور امر کی مراد صیغہ لازمہ کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ اس عبارت کے اندر مصنف علیہ الرحمہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ امر کی جو مراد ہے وجوب، پڑھو گے بیٹا آپ آگے کہ امر کی مراد وجوب ہے، یعنی امر کی جو وضع کی گئی ہے وہ وجوب کے لیے ہے۔ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، اس پر دلالت کرتا ہے، امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ قول القائل غیری علی سبیل الاستعلاء، علی سبیل الاستعلاء فعل کو طلب کرنا، فعل کو لازم کرنا، یہی امر ہے، اور اس میں وجوب کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو امر کی مراد یا امر کا موجب، یا یوں کہہ لو کہ امر کا حکم، یہ وجوب ہے۔ کیا ہے؟ وجوب۔ اس عبارت میں مصنف نے اسی بات کو ثابت کیا ہے کہ امر کی مراد اور وجوب جو ہے یہ خاص ہے، مختص ہے صیغہ لازمہ کے ساتھ۔ صیغہ لازمہ سے مراد فعل امر، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وجوب کا جو حکم ہے یہ اسی صیغہ امر سے ثابت ہوگا، اس کے علاوہ سے نہیں، یعنی فعل سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوگا، فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ قول رسول اور فعل امر سے ہی وجوب کا ثبوت ہوگا۔ اس کی تفصیلی گفتگو آگے بھی فرمائیں گے، لیکن اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے تمہید کے طور پر کچھ باتیں آپ ذہن نشین کر لیجئے گا، اور وہ یہ کہ لفظ کبھی معنی کے ساتھ مختص ہوتا ہے، لفظ معنی کے ساتھ مختص ہوتا ہے، یعنی لفظ اس معنی کے علاوہ دوسرے معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ معنی کے ساتھ مختص ہوتا ہے، کیا مطلب کہ یہ لفظ اس معنی کے علاوہ کسی اور معنی پر دلالت نہیں کرتا، لیکن وہ معنی اس لفظ کے ساتھ مختص نہیں ہوتا، وہ معنی اس لفظ کے ساتھ مختص نہیں ہوتا، بلکہ یہ معنی اس لفظ کے علاوہ دوسرے لفظ کا بھی مدلول ہے۔ کس کا مدلول ہے؟ لفظ کا بھی مدلول ہے۔ جیسے الفاظ مترادفہ جیسے کہ اسد، تو بیٹا دیکھو لفظ اس معنی کے ساتھ مختص ہے کہ لفظ اس معنی کے علاوہ دوسرے معنی پر دلالت نہیں کرتا، لیکن لفظ اسد کا جو معنی ہے یہ معنی اس لفظ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ معنی جیسے لفظ اسد کا مدلول ہے ایسی دوسرے الفاظ کا بھی مدلول ہے۔ اور مثلا حیوان اسد، اس حیوان مفترس اس کا معنی ہے، تو حیوان مفترس جیسے لفظ اسد کا مدلول ہے ایسی لفظ لیس کا بھی مدلول ہے۔ تو کبھی ایسا ہوگا، یہ پہلی صورت ہے کہ کبھی ایسا ہوگا کہ معنی اس لفظ کے ساتھ خاص ہے، کبھی لفظ اس معنی کے ساتھ خاص ہے، جیسے کہ لفظ اسد، تو لفظ اسد حیوان مفترس کے ساتھ خاص، لیکن حیوان مفترس لفظ اسد کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حیوان مفترس جیسے لفظ اسد کا مدلول ایسی لیس کا بھی مدلول، ایسے ہی لیس کا بھی مدلول ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے، نشین رکھنا بیٹا قاعدے سے، کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے۔ الٹا کیا؟ کہ ایک معنی اس لفظ کے ساتھ مختص ہوتا ہے، معنی اس لفظ کے ساتھ مختص ہوتا ہے کہ معنی اس لفظ کے علاوہ دوسرے لفظ کا مدلول نہیں ہوگا، تو معنی اس لفظ کے ساتھ مدلول ہوگا، ہے نا؟ کیا مطلب کہ یہ معنی دوسرے لفظ کا مدلول نہیں، لیکن یہ لفظ اس معنی کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، بلکہ جیسے یہ معنی اس لفظ کا مدلول ہے اسی طرح اس کے علاوہ دوسرے معنی بھی اس لفظ کا مدلول ہے۔ تو جیسے یہ معنی اس لفظ کا مدلول، ایسے اس معنی کے علاوہ بھی دوسرے معنی اس لفظ کا مدلول ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال بیٹا جیسے الفاظ مشترکہ، مثلا پڑھا آپ نے لفظ قرء جو قرء کی جمع ہے، تو قرء کے معنی حیض اور طہر کے ہیں،
اور یہ مشترک ہے حیض و طہر کے درمیان، ہے نا، تو حیض کے معنی لفظ قر کے ساتھ مختص ہیں، حیض کے معنی لفظ قر ان کے ساتھ مختص ہیں کہ حیض لفظ قر ان کے علاوہ کسی دوسرے لفظ کا مدلول نہیں ہے، لیکن لفظ قر حیض کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ لفظ قر کا مدلول جیسے حیض ہے ویسے اس کا مدلول طہر بھی ہے، ویسے اس کا مدلول طہر بھی ہے۔ تو دو صورتیں ہوں گی کہ یا تو لفظ اس معنی کے ساتھ خاص ہو، لفظ اس معنی کے ساتھ مختص ہو لیکن معنی اس لفظ کے ساتھ مختص نہ ہو، ہے نا، مثال جیسے لیس اور اسد۔ دوسری صورت یہ کہ معنی اس لفظ کے ساتھ مختص ہو لیکن وہ لفظ اس معنی کے ساتھ مختص نہ ہو، بلکہ وہ لفظ جیسے اس معنی کا مدلول ہے ویسی دوسرے اس لفظ کا بھی مدلول ہے، دوسرا معنی بھی اس کا مدلول ہو۔ دو صورتیں۔ تیسری صورت یہ سنیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اختصاص اور تلازم جانبین سے ہوتا ہے، اختصاص جانبین سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب جانبین سے؟ کہ لفظ معنی کے ساتھ مختص ہے اور معنی لفظ کے ساتھ مختص ہے، کہ اس لفظ یہ لفظ کسی اور معنی پر دلالت نہیں کرتا اور وہ معنی کسی اور لفظ کا مدلول نہیں ہے۔ تو کبھی اختصاص جانبین سے ہوتا ہے، کیا مطلب سمجھ گئے نا، کہ لفظ معنی کے ساتھ مختص اور معنی لفظ کے ساتھ مختص، جیسے کہ الفاظ متباینہ، الفاظ متباینہ، مثلا انسان، انسان، تو انسان اس کا معنی حیوان ناطق، کیا حیوان ناطق، حیوان ناطق، تو حیوان ناطق انسان کے ساتھ مختص، حیوان ناطق انسان کے ساتھ مختص، انسان کے ساتھ، اور ایسے ہی فرس، فرس، فرس۔ تو اب یہ دو مثالیں، یہ اس کے علاوہ اور بھی مثالیں سمجھ لیں کہ انسان حیوان ناطق کے ساتھ مختص ہے اور حیوان ناطق انسان کے ساتھ مختص ہے، اور فرس کہ یہ حیوان ناحق کے ساتھ مختص ہے اور حیوان ناحق فرس کے ساتھ مختص ہے۔ نہ یہ لفظ فرس حیوان ناحق کے علاوہ کسی اور معنی پر دلالت کرتا ہے اور نہ ہی حیوان ناحق لفظ فرس کے علاوہ کسی اور کا مدلول ہے۔ ایسے ہی انسان نہ حیوان ناطق کے علاوہ کسی اور پر دلالت کرتا ہے اور نہ ہی حیوان ناطق لفظ انسان کے علاوہ کسی اور کا مدلول ہے۔ تو یہاں پر اختصاص جانبین سے ہے۔ تین صورتیں ہو گئیں کہ لفظ اس کے معنی کے ساتھ مختص ہو لیکن معنی مختص نہ ہو، معنی مختص ہو لیکن لفظ مختص نہ ہو، مثال بتا دیں، اور اختصاص جانبین سے ہو کہ لفظ معنی کے ساتھ خاص ہو، معنی لفظ کے ساتھ خاص ہو۔ مثال تینوں کی آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی۔ اب بیٹا جو یہاں پر مصنف منار نے سمجھانے کا ارادہ فرمایا اس کو غور سے سنیں اور کوشش کریں سمجھنے کی۔ مصنف کا مقصد اس عبارت سے صیغہ امر اور اس کی جو مراد ہے وجوب، صیغہ امر کی مراد بار بار یہاں پر آئے گا، مراد سے مراد سمجھ لینا یہی ہے کہ وجوب یعنی اس کا حکم۔ تو اس عبارت کا خاص مقصد جو ہے وہ صیغہ امر اور وجوب کے درمیان جانبین سے اختصاص کو ثابت کرنا ہے، یعنی یہ بات کو ثابت کرنا ہے کہ صیغہ امر کے ذریعے جو حکم ثابت ہوگا وہ وجوب ہی کا حکم ثابت ہوگا۔ جانبین سے اختصاص کو ثابت کرنا ہے کہ صیغہ امر صرف وجوب کے لیے ہے، صیغہ امر صرف وجوب کے لیے ہے، اس کے ذریعے حکم ثابت ہونے والا حکم صرف وجوب کا ہوگا، اور صیغہ امر کے ذریعے اباحت، ندب وغیرہ کا ثبوت نہیں ہوگا، اباحت کا ثبوت نہیں ہوگا، ندب کا نہیں ہوگا، اس کے علاوہ جو اور صورتیں ہیں اس کا ثبوت نہیں ہوگا۔ اس بات کو ثابت کرنا مقصود ہے کہ صیغہ امر صرف وجوب کے لیے وضع کیا گیا ہے، اباحت، ندب وغیرہ پر اس کی دلالت نہیں ہوتی ہے۔ اور جانبین سے نا دوسری جانب سے وجوب کا ثبوت صرف صیغہ امر سے ہوگا، وجوب کا ثبوت صرف صیغہ امر سے ہوگا۔ تو وجوب کا ثبوت صرف صیغہ امر سے ہوگا، فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگا۔ وجوب کا ثبوت صرف صیغہ امر سے ہوگا، فعل نبی سے نہیں ہوگا۔ تو اب اختصاص جانبین سے ہے کہ امر کی مراد صرف وجوب ہے، امر کی مراد صرف وجوب ہے، امر کی وضع صرف وجوب کے لیے ہے، اباحت ندب کے لیے نہیں، اور وجوب کا ثبوت صرف صیغہ امر سے ہوگا، فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں۔ تو جیسے الفاظ متباینہ میں جانبین سے اختصاص ہے،
ایسے یہاں پر بھی اختصاص جانبین سے ہے کہ امر کی مراد صرف وجوب ہے اور وجوب کا ثبوت صرف صیغہ امر سے ہے، فعل رسول سے نہیں۔ اب یہ اختصاص کو ثابت کرنے کا خاص مقصد کیا مصنف کا، کیوں اس کو ثابت کیا ہے؟ تو اس اختصاص کو ثابت کرنے کا مقصد اشتراک اور ترادف کی نفی کرنا ہے۔ کیا کرنا بیٹا؟ اشتراک اور ترادف کی نفی۔ اشتراک اور ترادف کے مذہب کی نفی کرنا، کیا مطلب؟ یعنی اس بات کی نفی کرنا ہے کہ جو حضرات اس کے قائل ہیں کہ امر وجوب، اباحت اور ندب کے درمیان مشترک ہے۔ یعنی بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جیسے امر کا موجب، امر کا حکم وجوب ہے، ویسے ہی امر کا حکم ندب بھی ہے، ویسے ہی امر کا حکم اباحت بھی ہے۔ تو جو حضرات اباحت، وجوب اور ندب کے درمیان اشتراک کے قائل ہیں، ان کے مذہب کی نفی کرنا ہے کہ نہیں، یہ غلط ہے، صیغہ امر کی مراد صرف وجوب ہے، اس کی دلالت صرف وجوب پر ہوتی ہے۔ اور بعض اس بات کے قائل ہیں کہ جیسے صیغہ امر فعل امر سے وجوب کا ثبوت ہوتا ہے، ایسے ہی فعل رسول سے بھی وجوب کا ثبوت ہوتا ہے، فعل رسول سے بھی، دونوں سے وجوب کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو یہ ترادف کے قائل ہیں۔ ترادف کیا کہ جیسے قول رسول سے وجوب کا ثبوت ہوگا، ایسے ہی فعل رسول سے بھی وجوب کا ثبوت ہوگا۔ تو مصنف کا مقصد اسی ترادف اور اشتراک کے مذہب کی نفی کرنا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر اشتراک بھی نہیں ہے کہ امر وجوب کے علاوہ کسی اور معنی پر دلالت بھی نہیں کرتا، اور ترادف بھی نہیں ہے کہ وجوب کا ثبوت امر کے علاوہ فعل رسول سے بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب بیٹا سنیں، اس نفی کو ثابت کرنے کے لیے مصنف نور الانوار علیہ الرحمۃ والرضوان نے دو تقریریں ذکر کی ہیں، دو تقریریں کی ہیں۔ پہلی تقریر کا حاصل کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلی تقریر کا حاصل یہ ہے کہ متن میں جو عبارت مصنف منار نے پیش کی، وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ، اس عبارت میں با مختص پر داخل ہو، اس پر داخل ہو، با مختص پر داخل ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے خصصت فلانا بالذکری، تو خصصت فلانا بالذکر میں با مختص پر داخل ہے، مختص پر داخل ہے۔ تو اس عبارت میں بھی با کا دخول مختص پر ہو۔ اب معنی ہوگا کہ صیغہ امر مختص ہے، صیغہ امر مختص ہے، اور مراد امر یعنی کہ وجوب یہ مختص بھی ہے۔ میں لینا قاعدے سے، صیغہ امر مختص اور مراد امر یہ مختص بھی، وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ، با کا دخول مختص پر ہے، اس پر ہے با کا دخول مختص پر، اور صیغہ امر بصیغۃ لازم، صیغہ اس پر با کا دخول ہے۔ تو اب اس عبارت میں صیغہ امر یہ مختص ہوا، اور مراد امر یعنی وجوب یہ مختص بھی ہے۔ کیا بیٹا؟ مختص بھی۔ اور اب عبارت کا مطلب یہ ہے کہ صیغہ امر وجوب کے ساتھ مختص ہے۔ عبارت کا مطلب نکلے گا صیغہ امر وجوب کے ساتھ مختص ہے، یعنی صیغہ امر صرف اور صرف وجود پر دلالت کرے گا، اباحت پر دلالت نہیں کرے گا، اور ندب پر دلالت نہیں کرے گا۔ لہذا جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ صیغہ امر صرف اور صرف وجوب پر دلالت کرے گا، اباحت پر یا ندب پر، اس کے علاوہ کسی پر بھی دلالت نہیں کرے گا، تو اب اس بات سے اشتراک کی نفی ہو گئی۔ اس کی نفی ہو گئی اشتراک کی، چونکہ اشتراک تو اس وقت ہوتا کہ صیغہ امر اباحت ندب وجوب سب پر مشترک ہو کر دلالت کرتا، لیکن یہ دلالت نہیں کرتا، اس کی دلالت صرف وجوب پر ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے اشتراک کی نفی ہو گئی۔ اور متن میں جو ایک قول ہے لازمہ وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ، اس کے معنی یہ ہوئے کہ صیغہ امر یعنی صیغہ امر کی صیغہ امر مراد سے مراد یعنی وہی صیغہ امر کی مراد وجوب، تو صیغہ امر مراد یعنی وجوب کے لیے لازم ہے۔ لازم کا مطلب صیغہ امر جو ہے، فعل امر جو ہے، یہ مراد یعنی وجوب کے لیے لازم ہے۔ کیا مراد کے لیے؟ وجوب کے لیے لازم ہے۔ صیغہ
یعنی مطلب یہ ہے کہ صیغہ وجوب سے جدا نہیں ہوگا، اور مراد وجوب یعنی صیغہ امر کے علاوہ فعل نبی سے ثابت نہیں ہوگا۔ تو صیغے کا وجود اگر ہوگا تو وہ وجوب پر دلالت کرے گا، اور وجوب کا حکم اگر ثابت ہوگا تو اسی صیغہ امر سے ہوگا، فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگا۔ لہذا جب صیغہ امر وجوب کے لیے لازم و ضروری ہے، اور وجوب صیغہ امر کے علاوہ فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہوتا، اس کے ذریعے ترادف کی بھی نفی ہو گئی۔ جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ صیغہ امر سے جیسے وجوب کا ثبوت ہوگا، ایسی فعل رسول سے بھی وجوب کا ثبوت ہوگا، تو لازمہ کے ذریعے اس کی بھی نفی ہو گئی کہ یہ بات ضروری ہے کہ صیغہ امر وجوب کے لیے ہے، اور وجوب کا ثبوت صرف صیغہ امر سے ہے۔ ترجمہ لگا لیں۔ وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ، اور امر کی مراد مختص ہے فعل لازم کے ساتھ، صیغہ لازمہ کے ساتھ۔ بیان لکون الامر خاصا، یعنی یہ ایک خاص امر کا بیان ہے، خاص امر کو بیان کرنا ہے، یعنی وہ یہ یختص مراد الامر، خاص ہے امر کی مراد، وہو الوجوب، اور وہ امر کی مراد ہے کیا؟ وجوب ہے۔ کس کے ساتھ خاص ہے؟ بصیغۃ لازمہ للمراد، ایسی صیغے کے ساتھ جو صیغہ لازم ہے مراد کے لیے، اور اس سے مراد جو لفظ ذکر کیا وہی وجوب ہے۔ والغرض منہ بیان الاختصاص، اور اس عبارت سے مقصود اختصاص کو بیان کرنا ہے جانبین سے۔ اے لا یکون الامر، یعنی معنی یہ ہے لا یکون الامر الا للوجوب، امر نہیں ہوگا مگر وجوب کے لیے، یعنی امر کی دلالت صرف اور صرف وجوب پر ہوگی۔ ولا یثبت الوجوب الا من الامر، اور وجوب ثابت نہیں ہوگا مگر امر سے، دون الفعل، فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوگا۔ فیکون نفیا للاشتراک والترادف جمیعا، تو یہ اشتراک اور ترادف کی نفی جمیعا ایک ساتھ ہو گئی۔ وذالک، اور وہ وہیں طور بأن یقال کی کہا جائے ان دخول الباء ہا ہنا علی المختص، کہ یہاں پر با کا دخول مختص پر ہے، اعلیٰ طریقتی قولہم، ان کے قول کے طریقے، خصصت فلان بالذکر کے، فتکون صیغۃ مختصا بالوجوب، تو اب صیغہ مختص ہوگا وجوب کے ساتھ، یعنی صیغے کی دلالت صرف وجوب پر ہوگی، دون الاباحت والندب، اباحت اور ندب پر نہیں ہوگی۔ وہذا نفی الاشتراک، اور یہ اشتراک کی نفی، یعنی ان حضرات کے مذہب کی نفی ہے جو اشتراک کے قائل ہیں۔ ویکون معنی قولی لازمہ، اور ہوگا ان کے قول کا معنی، ان کے قول لازمہ کا معنی ان الصیغہ لازمۃ للمراد، یہ معنی ہوگا کہ صیغہ لازم ہے مراد کے لیے، اور مراد کیا؟ وجوب کے لیے صیغہ لازم ہے۔ ولا تنفک عنہ، اور یہ صیغہ اس وجوب سے جدا نہیں ہوگا۔ ولا یکون المراد مفہوما، اور مراد مفہوم نہیں ہوگی من غیر الصیغہ، صیغے کے علاوہ سے، یعنی مراد کا ثبوت صیغہ امر کے علاوہ سے نہیں ہوگا، وہ الفعل، صیغہ امر کے علاوہ ہے کیا؟ وہ فعل رسول ہے، فعل رسول سے مراد کا ثبوت نہیں ہوگا۔ وہذا نفی الترادف، اور یہ ترادف کی نفی ہے۔ بیٹا یہاں تک اشتراک اور ترادف کے مذہب کی نفی کی مصنف نے، اور اس کے لیے امام صاحب نور العنوان نے 2 تقریریں ذکر کی، ان میں سے پہلی تقریر کا حاصل یہ ہے، اور دوسری تقریر کا حاصل کیا ہے وہ کل کے سبق میں انشاءاللہ آپ کو پڑھایا جائے گا۔